نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات ناظرین و سامعین کرام، فہم دین کورس کے اس مبارک سلسلے میں آج مجھے جس پاکیزہ عنوان پہ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے خلاصۃ القرآن الکریم. حق سچ بات تو یہ ہے، مجھ جیسا ادنا سا طالب علم اتنا عظیم عنوان کیسے بیان کر سکتا ہے، لیکن اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، اپنا نام لکھواتے ہوئے میں اس عنوان پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ شرف قبولیت سے نواز لے. قرآن مجید کے جو خلاصے ہیں، مضامین کے اعتبار سے کیا بیان ہوا ہے، مختلف مفسرین نے، علماء کرام نے خلاصہ جات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ دیگر بہت سے مفسرین علماء کرام جنہوں نے قرآن مجید کے خلاصے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائے ہیں. ان سارے خلاصہ جات میں سے ایک خلاصہ جو تفسیر جواہر القرآن کی طرز پہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پورے قرآن مجید میں جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان سب کا خلاصہ اور محور اللہ نے حوامیم سبع میں بیان فرمایا ہے. حوامیم سبع وہ صورتیں ہیں جن کی شروع میں حامیم آتی ہے، اور یہ 7 صورتیں ہیں. پورے قرآن مجید کا خلاصہ مضامین کے اعتبار سے وہ حوامیم سبع میں ہے. حوامیم سبع کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ زمر کے اندر ہے. سورہ زمر میں اللہ رب العزت ابتدا میں فرما رہے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور خالص کرنی ہے. عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو. عبادت ایک خالص اللہ ہی کی کرنی ہے. پھر اس سورہ زمر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس کا خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی خاص تیری ہی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے رہیں گے. پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے. اب با میں کس طرح خلاصہ سمٹ گیا؟ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں آ رہا ہے. با 10 معانی کے لیے آتی ہے. شرح میں تعمیل ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. با کے 10 معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے استعانت، کہ مدد کس سے طلب کرنی ہے. تو یہ با بتا رہی ہے استعینوا باللہ. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں، دکھوں میں، بیماریوں میں مدد ایک اللہ ہی سے مانگنی ہے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہماری تمام پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہمارے غم، ہماری چھوٹی تکلیفیں، بڑی تکلیفیں، وہ سب کی سب قرآن مجید کے ساتھ یاری لگانے سے حل ہو سکتی ہیں. کہ استعینوا باللہ، مدد طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی سے کرنی ہے. اب مدد اللہ سے مانگنی ہے. یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. توحید کے 4 درجے ہیں. توحید کے 4 بڑے درجے ہیں جن پہ ایمان لے کے آنا، جن کو ماننا بہت ضروری ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا قائل ہونا. اللہ کا وجود ہے. قرآن مجید خود کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں.
اس کا وجود ہے، کیسے ہے؟ ما یلیق بشانی، جیسے اللہ رب العزت کی شایان شان۔ یہ توحید کا پہلا درجہ جو ہم نے ماننا ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خالقیت کو ماننا، کہ خالق لکل شیء اللہ ہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے مدبر الامور، تمام معاملات کی تدبیریں کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، معاملات بڑے ہوں معاملات چھوٹے ہوں، یدبر الامر، تمام معاملوں کی تدبیریں کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور چوتھا درجہ توحید کا ہے الہ، الہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، معبود ایک اللہ ہی ہیں، عبادت قولی ہو مالی ہو بدنی ہو، سب کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس مسئلے کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور آخر میں اس عقیدہ توحید کی وساطت سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے مظلوم، جن پہ ایسا ظلم کیا گیا کہ انسان سن کے دل کانپ جاتا ہے، دیکھیں ہمارا ان سے تعلق اور رشتہ کیا ہے توحید کی بنیاد پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پروگرام کی وساطت سے ہم آج حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ان بھائیوں سے توحید کا رشتہ ہے۔ بیت المقدس پہ جو حملہ ہوا، ہم اس سارے واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران ہوش کے ناخن لیں، قرآن پاک کے اس حکم پہ عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، یہ آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے اس واقعہ کی پرزور مذمت کروا کے کوئی لائحہ عمل تیار ہو، قانون تیار ہو، تاکہ وہ جو مقبوضہ علاقہ جس پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کی یہ جارحیت بند ہو، اور ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ یہ حملہ صرف فلسطین پہ نہیں ہوا، یہ سب مسلمانوں پہ ہوا ہے، اور اس کا بدلہ لینا ہمارا فرض نہیں بلکہ ہر گردن کے اوپر اس کا قرض ہے۔ انشاءاللہ وقت آیا، اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائے، ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہاں بھی جانا پڑا تو ہم کبھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کا پورا خلاصہ، اس کا محور اور مقصد یہ ہے استعینوا باللہ، مشکل وقت آ جائے تو مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور توحید کے 4 درجے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں درجوں پر عمل کرنے کی، عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ میں اللہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔